السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے. بہت دنوں بعد کن کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب طلعت مدد چودھری صاحب، قاضی محمد حارث صاحب. آج ہم مختلف موضوعات پہ بات کریں گے، پر بطور خاص جس موضوع پہ ہم فوکس رکھیں گے وہ ہے فاسٹنگ کا، روزے کا اور ڈریم کا، خواب کا. کہ خواب کا اور روزے کا آپس میں کیا تعلق ہے، انسان کی زندگی پہ یہ خواب کس طرح سے اثرات پیدا کرتے ہیں، اور جو روزہ رکھا جاتا ہے، فاسٹنگ کی جاتی ہے، یہ انسان کی زندگی پہ کتنا اثر رکھتی ہے. اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں گے. تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں. قاضی صاحب، طلعت صاحب، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ جی الحمدللہ جی. بہت دنوں بعد ہاتھ آئے آپ دونوں ایک ساتھ. قاضی صاحب، شروعات آپ سے کرتے ہیں کہ یہ دونوں موضوعات جو ہیں، خاص طور پہ خواب والا موضوع، وہ میں نے آپ کو بہت زیادہ اس پہ بات کرتے ہوئے سنا ہے اور بڑی اوتھینٹک چیزیں بیان کرتے ہوئے دیکھا میں نے. انفیکٹ بہت سارے لوگ بھی ریفر کیے ہیں کہ قاضی صاحب سے پوچھنا. ہاں، کافی لوگ آئے. ہاں، تو بتائیں کیا سین ہے جی خوابوں کا انسان کی زندگی پہ؟ دیکھیں، آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ اس حساب سے ڈفرینٹ ہے کہ ہم نے شاید میرے خیال میں خوابوں کو تو ڈسکس کیا ہے، اور شاید ہم ایک پورا پوڈ کاسٹ روزے پہ بھی کر سکتے تھے. لیکن جو ان دونوں کا ریلیشن ہے نا، یہ آج کا ایک ڈفرینٹ اور یہ ایک پرسپیکٹیو ہے، یونیک پرسپیکٹیو ہے. دیکھیں، خواب کے حساب سے نا جو سب سے زبردست جو حدیث میں اکثر بتاتا بھی ہوں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ نبوت کا 40واں حصہ سچا خواب ہے. نبوت کا یعنی آپ علیہ السلام، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایک عام آدمی اور ایک نبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی تک جو سارے میسیجز آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی بھیجتے ہیں. یعنی ہمارے لیے سورس آف نالج ایک نبی ہوتا ہے. وہ اخبار، وہ خبریں جو ہمیں ایک عام بندہ نہیں بتا پاتا، ظاہر ہے اس تک ہمارا کسی عام بندے کی رسائی نہیں ہوتی، تو وہ نبی ہمیں وہ بتاتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں. فار ایگزامپل جنت ہو گیا، جنت ہو گئی، دوزخ ہو گئی، جنات ہو گئے، فرشتے ہو گئے. اب یہ ایک عام آدمی کی آبزرویشن میں ہے ہی نہیں یہ چیزیں، تو نبی بتاتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں اور یہ چیزیں اس طرح ہیں جیسے آپ علیہ السلام نے ہمیں بتائیں. تو یہ جو علم ہے، آپ علیہ السلام نے بولا کہ نبی کو جو علم دیا جاتا ہے اس کا 40واں حصہ، یعنی نبی تو اب آئے گا نہیں آپ علیہ السلام کے بعد کوئی بھی، تو وہ میسج جو اللہ کسی بندے تک وداؤٹ ہیونگ اینی میڈیم ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ تھرو ڈریمز کرتے ہیں، ٹرو ڈریمز. یہ حدیث ہے، اللہ ڈائریکٹ مخاطب ہو رہا ہے. جی بالکل ایسے. لیکن وہ خواب، وہی ہم لوگوں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ خواب سچا ہونا چاہیے. خواب کی بھی کئی ٹائپس ہیں، مطلب ایسا خواب نہ ہو جو شیطانی ہو، یا وہ خواب نہ ہو جو آپ کے روزے مرہ. طے کرے گا؟ بالکل، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ کون طے کرے گا. اس میں ایک عام شخص یہ طے نہیں کر پاتا کہ میرا جو خواب جو مجھے نظر آیا اس کے اول تو ایک کا مطلب کیا ہے، دوسرا یہ کہ وہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا خدا نخواستہ شیطانی قوتوں کی طرف سے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ خواب ہے بھی یا وہ روز مرہ کے وہ خیالات ہیں جو میں سوچتا ہوں اور وہ میں اس کو، میں نے ایسی کنڈیشن میں تھا کہ میری نیند ابھی کچی تھی اور میں وہ خواب میں سوچ ہی رہا تھا خیالات، میں نے اس کو خواب سمجھ لیا. تو اب یہ تینوں چیزیں نا، ایسے میں ایک ایسا شخص جس کو یہ بھی ایک ایسا علم ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. میں نے شاید ایک دفعہ ڈسکس بھی کیا تھا کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، تو اس نے بولا کہ بھائی میں نے جو ہے نا وہ خواب میں دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں. تو انہوں نے اس کو بولا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بڑا عہدہ دیں گے آپ کی جو ہے نا وہ علاقے میں. وہ چلا گیا. 2 منٹ بعد دوسرا آدمی آیا، اس نے بولا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جو ہے نا اذان دے رہا ہوں. انہوں نے بولا آپ کو جو ہے وہ آپ کے اوپر چوری کا الزام لگے گا. اب یہ سن کے وہ بھی چلا گیا. برابر میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے بولا خواب تو دونوں کا سیم تھا، آپ نے تعبیرات دونوں کی کیوں بتائیں؟ انہوں نے بتایا کہ ان دونوں لوگوں کو میں جانتا ہوں، ان دونوں لوگوں کے حالات سے میں واقف ہوں، اور ان دونوں لوگوں کے حالات کے حساب سے خواب کی تعبیر ڈفرینٹ ہے. اور پھر انہوں نے قرآن سے ریفرنسز بھی، جیسے وہ ہے نا وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، تو اس میں قرآن میں جو ہے نا مؤذن کا ورڈ یوز ہوا ہے، تو انہوں نے اس سے ریفرنس دیا. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ خواب کی تعبیر. ایک اور مزے کی چیز، آپ علیہ السلام نے کہا کہ جب خواب آئے، خاص طور پہ برا خواب، تو کسی کو بتاؤ نہیں. ہاں، کیونکہ اگر اس نے کوئی تعبیر غلط بتا دی تو وہ ہو جائے گی، تو وہ اسی حساب سے ہوگی. تو یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس شخص کے پاس جا رہے ہیں، اس کو خواب کی تعبیر کے حوالے سے کتنی ایکسپرٹیز اس کے پاس ہے، کتنا وہ علم جانتا ہے. اور خواب کا وقت بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کس وقت آپ نے وہ خواب دیکھا ہے. اچھا، اس کی میں ایک سائیکولوجیکل وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جب آپ کو کوئی بری تعبیر بتا دے نا، تو آپ کا دماغ تصور کر لیتا ہے کہ یہ ہوگا. بالکل ایسے پھر چن کے وہی چیزیں نظر آتی ہیں جو اس سے لنکڈ ہو رہی ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے، آپ اپنی حقیقت خود کریٹ کر رہے ہوتے ہو اس خواب کے.
دماغ کو ٹرک کرنا دنیا کے آسان ترین کاموں میں سے ایک ہے. جسے ہم کہتے ہیں لا آف اٹریکشن کہتے ہیں کہ بھائی آپ اتنی شدت سے چیز چاہو گے ہر چیز ملانے کو تل جائے گی. اس لیے آپ نے اپنے دماغ کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا چیز چاہیے, ایسا ہی آپ نے کیا بننا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی اچھے الفاظ سے مخاطب کرو, اپنی نیت اچھی رکھو, اس کو اپنے ہر اس کو گول کو جو ہے نا اس کو ریپیٹ کیا کرو اپنے ساتھ. جب آپ خود کو یہ بولنا شروع کرو تو میں تو ناکام انسان ہوں, کچھ ہو نہیں سکتا, پھر دماغ تسلیم کر لیتا ہے, پھر وہ چن چن کے وہی سیناریوز کریٹ کرتا ہے جو ناکامی کے ہوتے ہیں آپ کے لیے. مجھے ایک یاد ہے بچپن میں اس طرح کا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ مسجد کے باہر ایک بندے نے پیمفلیٹ پکڑا دیا, اس پہ لکھا ہوا تھا کہ بھائی یہ 100 بانٹو ورنہ فلانا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ایسا نا. اب میں ایک دوست کے پاس گیا اس وقت, میں نے بولا یار ایسا تو سینہ, بولا یار یہ کروانا پڑے گا فوٹو اسٹیٹ, ورنہ ایسا سین ہے کہ میں نے نہیں کیا تھا اور میرے خالو کا انتقال ہو گیا تھا. اور اب میں یہ سوچتا ہوں کہ یار خاندان میں کسی نہ کسی کا تو انتقال ہونا ہی تھا نا. ایگزیکٹلی. تو اب بندہ اس کو ریلیٹ کر دیتا ہے کہ یار نہ بانٹنے کی وجہ سے ہوا ہے. اگر بانٹ دیتا پھر انتقال ہو جاتا تو بندہ پھر ریلیٹ نہ کرتا. اچھا یہ تب آیا تھا جب نئی نئی فوٹو کاپیز کی مشین آئی, ان کا دھندا چل گیا یہ. اس کے بعد جب نئے نئے موبائل فون آئے نا, وہ یہ میسیجز اس سے تو 8 آنے کا 50 پیسے کا ایک میسج ہوا کرتا تھا, کبھی 2 روپے کا میسج ہوتا تھا باقاعدہ, یاد ہے مجھے. تو سر یہ نہیں, یہ میسیجز بھی یہ میسیجز ہی فارورڈ کریں آگے. سر مجھے آج تک آتے ہیں ویسے, میری والدہ کرتی ہے, ٹرانسفر کرتی ہیں, واٹس ایپ پہ آ رہے ہوتے ہیں, مجھے واٹس ایپ یونیورسٹی نہیں آج تک چل رہے ہیں. تو یہ سین تو ہے, ایسا ہی ہے. اور خواب کا آج بڑا یونیک, میں بھی کافی مطلب ایکسائٹیڈ ہوں اس حوالے سے ڈسکس کرنے کے لیے کہ بھائی خواب کا کیا ریلیشن ہے روزے کے ساتھ. دیکھا جائے تو بظاہر تو اتنا کوئی بنتا نہیں, لیکن آج جو ہے نا یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہونے والی ہے. تو میرے خیال میں طلب بھائی روزے کے حوالے سے آپ سے بڑی بات ہوئی تھی میری, ماشاءاللہ آپ تو آج کل پریکٹس بھی کر رہے ہیں فاسٹنگ. اصل میں وہ میڈیا میں کام کرنے اور کال سینٹر میں کام کرنے کی وجہ سے ایک تو عادت خراب ہو گئی تھی, تو بندہ ویسے ہی کم کھاتا تھا کیونکہ 8 سے 9 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے, 12 گھنٹے کی ہوتی ہے. اور آپ نوٹس بھی کرو گے یہ جو 3 میلز اے ڈے والا جو کانسیپٹ ہے یہ آیا انڈسٹریلائزیشن کے بعد ہے. ہاں یہ پہلے نارم ہوا نہیں کرتا تھا. مطلب نارم یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم 8 گھنٹے سوئیں. نارملی لوگ رات میں اٹھ کے جو ان کے فوکس والے کام ہوتے تھے یا میاں بیوی ان کو مباشرت کرنی ہوتی تھی, تو نارملی یہ ٹائم یوز ہوتا تھا. دس از ایکچولی ڈاکیومنٹڈ. میں نے یہ ریسنٹلی پڑھنا شروع کیا. اچھا میں فاسٹنگ خود اس لیے پریکٹس کر رہا ہوں کیونکہ میرے لیے فوکس کرنے میں پرابلم ہو رہی تھی. وہ سوشل میڈیا پہ آیا ہو نا تو کانٹینٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور فاسٹنگ سے ایک تو مجھے فوکس بہت پیارا ملا سر, کہ میرے پاس کوئی ڈسٹریکشن ہے ہی نہیں, کیونکہ مجھے سگریٹ کی عادت تھی. اب فاسٹنگ کی وجہ سے وہ ایک چیز جو کٹ آف ہوئی ہے نا, اس سے ایک ایسا فوکس آیا ہے کہ میں نے وہ پہلے کبھی ایکسپیرینس کیا نہیں ہے. میں نے کافی بھی سر بہت کنزیوم کی ہے. مطلب سم ہاؤ آپ کی پوری باڈی پہ ایک تھاٹ کی طرف آ جاتی ہے. وہ پین جو ہے وہ سائڈ میں ایک انڈیکیٹر کی طرح ہے, بس جل رہا ہے کہ بھوک لگ رہی ہے. وہ بادر نہیں کرتا, آپ کی انرجی ڈاؤن نہیں ہوتی, آپ کی کانشیسنیس آپ کو چلاتی رہتی ہے. لیکن میرے ساتھ ایک بہت عجیب چیز ہوئی سر جو میں نے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی. مطلب میں نے 3 روزے 1 گو میں رکھے ہیں, اور جتنا ہو سکا پریکٹس کی کہ میں کھانے پہ فوکس نہ کروں, میں اس چیز پہ فوکس کروں کہ مجھے کلیئرٹی اور ملے. ٹھیک ہے نا, میں اپنے آپ کو بہتر سمجھ پاؤں, اور اگر کوئی بھی چیز ہے جو مجھے کنفیوز کر رہی ہے اس کا آنسر مجھے ملے. ایک طرح کا یہ سمجھ لیں کسٹم ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا کہ شاید یہ استخارہ کے طور پہ کام کر جائے. کیونکہ میرا تھوڑا سا وہ بھی ہے نا سر, وہ چیزوں کو فزکس کے طور پہ دیکھتا ہوں. آپ کی باڈی میں اگر کھانا پھنسا ہوا ہے تو آپ کا جو بلڈ فلو ہے اس پہ فوکس کرے گا. ٹھیک ہے, اس کو ڈائجسٹ کرنے کی طرف زیادہ جان لگے گی. ٹھیک ہے, اور باپ بھی بن گیا تو پیٹ بھی نکل آیا ہوا ہے, تو فزیکل پروف بھی ہے اس بات کا. سر تیسرے دن کے اینڈ پہ مجھے باقاعدہ ڈریمز آئے ہیں, اور اتنا کلیئر. اور اچھا مجھے نارملی ڈریمز نہیں آتے کیونکہ وہ کال سر وہ میرا جو سائیکارڈین ردم ہے بالکل تباہ ہے. مطلب میں تقریباً 18 سے 20 گھنٹے جاگتا ہوں اور پھر سوتا ہوں. یہ ایک تو میڈیا میں کام کرنے کی وجہ سے شوٹس جو ہوتی تھیں 18 گھنٹے کی شفٹس پیسے بچانے کے چکر میں, پھر کال سینٹر کی وجہ سے تو سوتا تھا, لٹرلی کریش ہوتا تھا, اور 4 سے 6 گھنٹے کے اندر باڈی جو ہے نا واپس ایکٹیو ہو جاتی تھی. کیونکہ جھٹکے سے بندہ اٹھتا ہے کہ یار جاب پہ جانا ہے, جاب پہ جانا ہے. وہ چیز اب میڈیا کی وجہ سے کٹ آف ہوئی ہے. تو جو تیسرے دن مجھے خواب آیا, میں لٹرلی اڑ رہا تھا سر, اور میں نے اتنا کلیئرلی اپنے آپ کو کبھی اڑتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. مطلب میرے لیے ایک امپاسبلٹی ہے, اڑ تو میں سکتا ہی نہیں ہوں. تو میں نے اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی اپنی بیس پہ. مطلب 3 دن روزے رکھنے کے بعد صرف یہ خواب آیا ہے کہ میں اڑ رہا ہوں اور بہت مزے سے اڑ رہا ہوں, تو کوئی نہ کوئی اچھی خبر میرے پاس آنے والی ہے. اور ان اے وے ہونا بھی شروع ہو گیا ہے. مطلب ایک تو میری انرجی بہت چینج ہو گئی ہے سر, آپ مجھے خود دیکھ رہے ہو 2 مہینے بعد واپس آیا ہوں. کافی چیزیں الائن کرنے میں پھنس رہا تھا. وہ مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ روزے کی وجہ سے ہوا ہے, وہ خواب کی وجہ سے ہوا, یا روزے کی وجہ سے وہ خواب آیا ہے, یا پھر وہ خواب پہلے سے آ رہا تھا. میری باڈی اتنی امپیور تھی کہ میں اس کو ریسیو نہیں کر پا رہا تھا, یاد نہیں کر پا رہا تھا. اچھا یہاں نا میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ روزے کو نا صرف ہم بھوک پیاس کا روزہ سمجھ لیتے ہیں. روزہ نا ایک پورا سسٹم ہے.
آپ کی سوچ سے لے کر آپ کے کھانے پینے سے لے کر آپ کے لوگوں سے رویے تک, ایسے ان تمام چیزوں کو مینیج کرتے ہیں, تب اسلام کا ایک روزہ مکمل ہوتا ہے. جب ہم یہ چیزیں کرتے ہیں نا تو پھر آٹومیٹکلی ہمارا دماغ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے, نگیٹیوٹی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے, فوکس جو ہو مین ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب نوائز ختم ہوتی ہے نا تو دماغ کلیئر ہوتا ہے, اور دماغ سے ہی خواب نکلتے ہیں. 90% جو آپ کے خواب ہوتے ہیں, 90-95% جو سچے خواب نہیں ہے, خدا کی طرف سے نہیں ہے, وہ آپ کا دماغ کریٹ کر رہا ہے بیسکلی. وہ دماغ کہاں سے کریٹ کر رہا ہے؟ اس ڈیٹا سے جو آپ کنزیوم کر رہے ہیں. ہاں صحیح. تو حالت روزے میں جب روزے کی آپ پاسداری کرتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ پیور ڈیٹا کنزیوم کیا جائے, نگیٹیوٹی والا ڈیٹا کنزیوم نہ کیا جائے, فحاشی والا ڈیٹا کنزیوم نہ کیا جائے. جب پیور چیز ہوگی تو پیور خواب ملے گا, خواب بہتر ہوگا, اس میں کلیئرٹی ہوگی. ہم میں سے بہت, اب تک میں سبھی لوگ خواب دیکھتے ہیں پر خواب کی کلیئرٹی نہیں ہوتی, جمبلڈ ہے, یاد نہیں آ رہا کیا نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ بہت رش لگا لیا آپ نے چیزوں کا, بہت مختلف قسم کے ڈیٹا آپ سب کانشیس میں جمع کر رہے ہو. اس لیے ہمارے جو سچے خواب ہیں نا وہ انہی کے اندر گم ہو جاتے ہیں, ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. اب جس طرح انہوں نے بات کی کہ میں اڑ رہا تھا, یہ ایک اسٹیٹ ہے خواب کی, لیوسڈ ڈریمنگ کہا جاتا ہے. یہ وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جہاں انسان کو کنٹرول ہو جاتا ہے اپنے خواب پہ. اور 90-99% لوگ جو ہیں جب خواب میں کنٹرول پاتے ہیں تو اڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ڈیپ ڈاؤن انسان کے اندر دو خواہشیں ہیں, ایک غائب ہو جانے کی اور ایک اڑنے کی اور ایک اڑنے کی, کیونکہ امپاسبلٹی ہے نا. تو جیسے ہی آپ سمجھ لیں کہ اس وقت خواب آپ کے قابو میں آنا شروع ہو گئے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا, بہت زیادہ لوگ ہیں ان کو لوسیڈ ڈریمنگ ہوتی ہے پر اس اسٹیج پہ کنٹرول نہیں کر پاتے, یا تو ڈیپ اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں یا پھر جاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر, اس لیے میں یہاں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ اس وقت جو میرا لائف اسٹائل ہوا ہے نا, میرا بیٹا اس وقت میرے ساتھ میرے بیڈ پہ ہی سو رہا ہوتا ہے, تو مجھے مطلب اپنے آپ کو ٹائم کرنا ہے کہ میں 4-5 گھنٹے سے زیادہ وہاں پہ نہیں سو سکتا, بیکاز آئی ہیو ٹو ورک ایٹ نائٹ. تو میرا لائف اسٹائل یہ ہوا, میں 4 گھنٹے سو رہا ہوں, پھر آدھے پونے گھنٹے کے لیے اٹھ رہا ہوں, پھر واپس 3 گھنٹے کے لیے سو رہا ہوں. تو وہ جو سیکنڈ پارٹ آ رہا ہے نا 3 گھنٹے کا سونے والا, اس میں یہ لوسیڈ ڈریمنگ ہو رہی ہے. پہلے والے پارٹ کا مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا. اچھا, ایک عجیب میں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے کہ میں خواب میں کوئی چیز, کوئی کویشچن سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں اور میں اس میں پھنس جاتا ہوں. اوکے, وہ نہیں ہو رہا ہوتا سالو مجھ سے نا, اور مجھے یہ پتا ہوتا ہے میں خواب میں ہوں اور میں یہ کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہوں کہ یار اس کو میں سالو کر کے ہی اٹھوں. سر یہ تو آپ کے لیے نائٹ میئر ہوگا. یہ قاضی صاحب کو کوئی بات نہ آ رہی ہے, قاضی صاحب تو یہ تو دی اینڈ ہے. وہ یہی نا صورتحال ایسی ہوتی ہے. کبھی کبھی کوئی مطلب جیسے اچھا ہوتا یہ ہے کہ یوزولی کبھی جیسے اکنامکس میں نے تھوڑا زیادہ پڑھا لیا کسی سیمسٹر میں یا کسی ڈے میں, تو کبھی اکنامکس کی کوئی پرابلم ہوگی. اچھا یوزولی یہ پرابلمس ہوتی ہیں نومیریکلس, مطلب ویری انٹرسٹنگ. ہاں, یہ وہ نہیں ہوتا کہ کوئی تھیوری ہو, کوئی نومیریکل میں لے کے بیٹھا ہوتا ہوں اور میں اس کو سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں اور مجھے پتا ہوتا ہے کیسے سالو ہونا, لیکن میں کر نہیں پا رہا ہوتا اور میں پھنس رہا ہوتا ہوں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہوتا ہے میں خواب میں ہوں اور مجھے پتا ہوتا ہے میں اس کو سالو نہیں کر پاؤں گا, میں بولتا ہوں نہیں کر کے جاؤں گا, لیکن میں پھر بھی نہیں کر پا رہا ہوتا اور پھر میری آنکھ کھل جاتی. اور جب سر آپ سو کے اٹھتے ہیں تب تاثیر کیا ہوتی ہے اس کی؟ مطلب مجھے یہ ہوتا ہے کہ بوکھلاہٹ ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی, مطلب کیوں نہیں کر پایا میں سالو. مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار اچھا میں پھر یہ ہوتا ہے, عجیب بات ہے, میں اٹھ کے نا پھر میں سوچتا ہوں یار وہ یاد آ جائے کہ وہ کویشچن کیا تھا, میں اٹھ کے ہی سالو کر لوں. یہ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں یاد ہوتا کہ وہ نمبرز کیا تھے, یا وہ ایون نمبرز بھی یاد نہیں رہتے مجھے. جبکہ میرے خواب بڑے الحمدللہ کلیئر ہوتے ہیں, میرے خواب اللہ کا شکر ہے کلیئر ہوتا ہے, مجھے پتا ہوتا ہے کیا دیکھ رہا ہوں. اسی لیے خوابوں کی کلیئرٹی برقرار رکھنے کے لیے لوگ روزے رکھتے ہیں, ہفتے کے روزے, 2 ہفتے میں 2 روزے. حضور وسلم 2 روزے رکھا کرتے تھے, ہر ہفتے کے 2 دن کے روزے ہوتے تھے, ایک تو پیر و جمعرات کا ان کے روزے ہوتے تھے, اور ایام 20 کے بھی روزے رکھتے تھے, 12 13 14 15 کو بھی روزے رکھتے تھے آپ علیہ السلام. یہ سورج کے چاند کی تاریخ پہ. سر اس پہ میں نے تھوڑا سا ریسرچ کرنے کی کوشش کی لیکن ڈیپتھ میں نہیں جا پایا. کچھ جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان 3 ڈیٹس کے اوپر جو ہے روزہ رکھا تھا. اس کی کوئی ہے کنفرمیشن ہے؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے روزے کی جو روایات ہیں وہ مجھے اتنی اسٹرانگ نہیں ملی. میں ابھی ڈھونڈنا شروع ہوا ہوں ایسا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو ایام 20 ہیں, ایام ابیض بھی کہتے ہیں, ایام 20 بھی, یہ ہندوؤں میں بھی ہر مہینے کے 3 روزے ہیں. عجیب بات ہے. جی ہاں, ہندوؤں کے مذہب میں بھی ان کا جو ہر مہینے کے تقریباً 3 روزے, ان کی تاریخیں ڈفرینٹ ہیں, یعنی وہ 12 13 14 نہیں ہیں, مجھے اس وقت تاریخیں صحیح طرح یاد نہیں, لیکن 3 روزے ان کے بھی بنتے ہیں.
اور وہ اس حساب سے روزے رکھتے ہیں. یہ وہ برہمن والے روزے ہوں گے. بالکل ایسے ہی, وہ کوئی خاص وہ ہوگا کیونکہ ان کی ایک کرپشن بھی ہوئی ہوئی ہے نا, ان کا ہر دن کا بھی ایک روزہ ہوتا ہے جو کہ انہوں نے اپنے وہ بتوں کو اسائن کیا ہوا ہے. یہ والی جو آپ چیز کہہ رہے ہیں نا فکس ڈیٹ, یہ پھر برہمن روزے ہوں گے, کیونکہ یہ اصل میں یہ چیز ہم نے تھوڑا ایکسپلور بھی کرنے کی کوشش کی تھی نا. کافی حد تک جو اپنشدز ہیں ان کے اندر جو چیزیں مینشنڈ ہیں ان کا کہیں نہ کہیں کنیکشن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں سے بنتا ہے, کیونکہ زیادہ تر جو آپ اپنشد میں پڑھتے ہو نا اس میں کوئی خدا وغیرہ کی باتیں نہیں ہو رہی, سیلف ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں سر. وہ بیسکلی یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی کانشیسنس کو اور اپنی باڈی کو کیسے امپروو کر سکتے ہو. موسٹلی ہاں قرآن جو کہہ رہا ہے نا, قرآن میں یہ کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, کہ تم پہ ایسے ہی روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والی قوموں پہ روزے فرض کیے گئے. اس لیے سر میں نے چیٹ جی پی ٹی اور جیمینائی کو بھی چھیڑا, میں نے کہا اس سے بھی پوچھتے کیا نکلتا ہے. سر اپیرنٹلی اس وقت فاسٹنگ ایز اے ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے, اور کچھ جگہوں میں اراؤنڈ 60 to 70% اس کی سکسیس ریٹ ہے کینسر کی جو ہے نا گروتھ کو کنٹرول اور کم کرنے میں. کمپلیٹلی ہیل نہیں کر پا رہے ہیں لیکن کم ہو رہی ہے. اور آپ نے وہی اپنشد کی بات کی نا سر, اپنشد کے اندر کینسر کو ایز این انفلیمیشن لیا جاتا ہے, اور انفلیمیشن اگر آپ کی باڈی میں ہو رہی ہے تو واقعی میں سر فاسٹنگ سے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ بالکل ایسا ہی ہے. اگر آئی تھنک آپ کی باڈی میں کسی بھی طرح کی, کیونکہ وہی 3 دن فاسٹنگ کرنے کے بعد آئی تھنک میرے اندر جتنا ٹوبیکو پھنسا ہوا تھا وہ نکل گیا, اس وجہ سے آئی تھنک مجھے کلیئرٹی آنا شروع ہوئی ہے. میں اس لیے پوچھنا بھی چاہ رہا تھا کہ یہ فاسٹنگ کو ایز اے ٹیکنیک ٹو کنیکٹ ود اللہ تعالیٰ مور کلیئرلی, کہ کوئی پروفٹ ہے اس کو وہی زیادہ صحیح سے آ رہی ہو, یا اگر وہ کہیں کسی پرابلم میں پھنس رہا ہو تو وہ روزے رکھ کے اس کو سالو کر رہا ہو, اس طرح کی روایات ہے سر؟ یار میں پچھلے روزوں کو میں بھی کھنگال رہا تھا ذرا. یہ تو صحیح ہے کہ اللہ سے آپ کلوز ہو جاتے ہیں, قرآن تو کہہ رہے ہیں نا لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی حاصل کرو, اور تقوی کا مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ سے کلوز ہو جاتے ہیں. آئی تھنک یہ مینشنڈ بھی ہے اسپیسیفکلی کہ تقوی اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ روزے بھی رکھ سکتے ہیں, یہ اس سے آپ کی باڈی ویک ہوتی ہے اور روح مضبوط ہوتی ہے. روزہ ڈھال ہے, حدیث ہے نا, روزہ ڈھال ہے جب تک کہ تم اسے پھاڑ نہ ڈالو, یعنی برائیوں سے تمہیں روکے گی جس طرح تمہیں وار روکتا ہے نا, ڈھال ہوتی ہے نا, ڈھال سے رک جاتی ہیں چیزیں. کیسے اس میں یہ بھی تو ہے کہ ہم نے صرف بھوک اور پیاس کا نام رکھ دیا نا. بالکل ایسے ہی ہے, ہم نے فاقے میں اور روزے میں فرق کرنا پڑے گا. یہی ہے وہ حدیث ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی, کہ جو روزے میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, فوش کلامی نہ چھوڑے, تو بس اس نے اس کو پھر اللہ کو اس کے روزے سے وہ اس طرح سے فاقہ کیا اس نے, اللہ کو اس کے روزے سے کوئی غرض نہیں ہے, وہ بھوکا پیاسا رہا ہے. تو بات یہی ہے. اچھا عجیب سین ہے کہ میں ابھی کی بات نہیں, کافی پرانی بات ہے, جب میں تھوڑا اس معاملے میں کو دیکھ رہا تھا, ریسرچ کر رہا تھا, تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ وہ سورہ مریم میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا کہ ہم تمہیں ایک بچہ دیں گے لیکن وہ بغیر باپ کے ہو گیا, تو حضرت مریم نے کہا کہ مجھے تو لوگ برا بھلا کہیں گے کہ ظاہر ہے کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی, تمہارا بیٹا کیسے ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں تمہیں ایک جگہ بھیجوں گا, وہاں جب تمہارا بچہ ہوگا, جب تم آؤ تو تم اشارے سے کہہ دینا میرا چپ کر روزہ ہے. یعنی ہاں جیسے ہندو کے منہ ورت ہوتا ہے. عجیب بات یہ کہ کرسچینٹی میں, اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا روزہ ہے, یعنی یہ جو چپ کر روزہ ہے, اس کا مطلب ہے کرسچینٹی میں تو نہیں ہوگا, یا ہوگا بھی تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کا کون سا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا ہوگا. مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں آج تک, مطلب جو ماڈرن ہم پڑھ رہے ہیں نا چیزیں, اس میں کوئی بھی یہ روزہ نہیں رکھتا چپ کا. آئی تھنک اس کا ورڈ ہندوازم میں ہے, اسے مون ورت کر کے یہ بھی جو بتا رہے تھے, بالکل ہے, ہندوازم میں تو مل جاتا ہے ہمیں یہ کانسیپٹ, لیکن یہودیت میں نہیں ہے. اور پھر لیکن جب میں نے اس پہ مزید ریسرچ کرنی شروع کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ روزہ یہودیت میں متروک روزہ ہے. متروک سے مراد مطلب اس کو ترک کر دیا گیا ہے. اچھا پھر ایک عجیب, میں پتہ نہیں اس پہ شیور نہیں ہوں, لیکن میں نے ایک عجیب پتہ نہیں اس کا کوریلیشن نکالا. میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیت میں ایک عرصے تک چپ رہنے کو عبادت کنسیڈر کیا جاتا تھا, جس طرح ہمارے یہاں. اب ایک عجیب چیز ہے کہ میں نے پھر یہ دیکھا کہ لوگ جب مرتے ہیں تو 2 منٹ کی خاموشی, 3 منٹ کی خاموشی یہ اختیار کی جاتی ہے. تو اسلام میں تو مجھے نہیں سمجھ آتا تھا کہ 2 منٹ خاموش رہنے سے ہو کیا جائے گا. ہمارے یہاں تو یہ کہ بھائی کسی کا انتقال ہو تو پڑھو, منہ ہلاؤ, تب جو ہے نا اس کو ثواب پہنچے گا. کھڑے ہونے سے کیا, مجھے لگا کہ شاید ان دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی کوریلیشن ہے, یہ مرنے کے بعد 2 منٹ 3 منٹ خاموش ہونے کا اور وہ چپ والے روزے کا. مجھے شاید بظاہر ایسا لگا, ہو سکتا ہے شاید میں غلط ہوں. سر آپ غلط نہیں ہو, آپ اس چیز کو میں بیک کر سکتا ہوں. پیگن اصل میں پیگنزم کے اندر 2 پریکٹسز ہوتی ہیں. پریکٹسز غلط ورڈ ہے, یہ 2 ایک طرح سے جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے. جیسے پروفٹ ہوتا ہے نا, تو پیگنز میں آپ کو پتہ ہے 10-12 گاڈز ہوتے ہیں, تو ان گاڈ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے پریسٹ ہوتے ہیں, جن کو پادری ہوتا ہے. تو ان میں 2 ایسے ہیں جو آپ کو سننے کو ملیں گے جن کے پریکٹسز ڈاکیومنٹڈ ہیں, آج تک ہو رہے ہیں. ایک تو ہرمیٹزم کہلاتا ہے, ٹھیک ہے, جو ایکچوئل ہرمیز کا لاس تھے وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن ان کو پریکٹس کرنے کے لیے سرٹن پلانٹس
اور سرٹن پریکٹسز کی جاتی ہیں جس میں یہ چپ کا روزہ ہوتا ہے, پھر 3 سے 7 دن تک جاگنا ہوتا ہے نان اسٹاپ, سونا نہیں ہے کہ ویژن آئے گا, ڈائریکٹ ڈیوائن سے کمیونیکیشن ہوگی. تو یہ چیزیں پیگنزم میں تو ملتی ہیں. ہاں وہاں پہ یہ کرپشن ہے کہ آپ کسی ڈیٹی سے کنیکٹ کر رہے ہو. اس میں کہتے ہیں جو سب سے ایکسٹریم فارم آف آپ کا ہرمیٹزم ہے یا شامنزم ہے, اس میں آپ ڈائریکٹ ڈیوائن سے کنیکٹ کرتے ہو. اس کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کو 3 یا 4 جنم لینے پڑیں گے, ورنہ آپ کی فریکوینسی اتنی پیور نہیں ہوگی تھاٹ کی کہ وہ اس کے کنیکٹ, مطلب آپ کو اس کو یوں کہہ لیں گے نا, آپ کو گاڈ کے لیول پہ سوچنا ہے تو آپ گاڈ سے کنیکٹ کر سکتے ہو. اس کو یوں ایکسپلین کیا جاتا ہے. اور اگر آپ مونوتھیزم کی طرف آ رہے ہو تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف پروفٹ ہی ہے جو یہ کر سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود چوز کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابیلٹی دے دی نا کہ آپ کے پاس یہ فریکوینسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی ہے. یار اب یہاں پہ کرپشن کا بھی تو پرابلم آ رہا ہے نا سر, کیونکہ یہ اگر کوئی ہرمٹ ہے یا پھر اگر کوئی شامن ہے تو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے تقریباً 8 سے 12 سال کی, جس میں ان کو الگ الگ پودے اور مطلب ایک پوائنٹ پہ آ کے صرف گھاس کھا کے مہینہ نکالنا ہے. ایک پوائنٹ ہے جس میں پھر ان کو سائیکیڈیلکس دیے جاتے ہیں, لیکن یہ پوری ٹریننگ سے کیا جا رہا ہے. مطلب سر پہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, اور یہ یوزلی کہتے ہیں بلڈ لائن میں چلتا ہے کہ شامنس کی پوری بلڈ لائن آ رہی ہے. اگر اردو میں یا انگلش میں بولیں تو وچ ڈاکٹر یا چڑیل آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن جس پوائنٹ سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ مطلب یہ تقریباً آپ کو 400 سال پیچھے کی ہسٹری بتا رہا ہوں. اب کیونکہ میڈیا آ گیا ہوا ہے تو وہ چڑیل کو یا وش ڈاکٹر کا شامن کو ہمیشہ ایول طریقے سے دکھائیں گے. بیسکلی یہ ڈاکٹر ہوتے تھے. بیسکلی وچ جو ہے وہ سائنٹسٹ کو کہا جاتا تھا. اچھا, اگر آج کے سائنٹسٹ کو آپ 400 سال پہلے لے جاؤ تو اس کو زندہ جلا دیا جائے گا. بیسکلی جو بات سمجھ گیا میں, پاپ کو سمجھ نہیں آتی تھی, واہ, یا جو بات پاپ بادشاہ کو نہیں سمجھا پاتا تھا, تو وہ کفر ہے, وہ شیطانیت ہے. تو اسے وچ کرافٹ قرار دے کر کتنے سائنسدانوں کو مار دیا گیا کہ ان پہ جنات ہیں یا وہ چڑیلیں ہیں. بھائی یہ کیسے ہو گیا, یہ تو جادو کر رہے ہیں. آج ہم کو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, کوئی تیسری چیز وجود میں آ جاتی ہے تو ہم کہیں گے کامیاب تجربہ ہوا, وہ کہیں گے تو جادو ہو گیا. ایسے کیسے ہو گیا ایسا ہی ہے کہ نیلے اور لال کو ملایا تو نارنجی کیوں بن رہا ہے. سر اتنی فیمس اس میں ایگزامپل ہے, رائل انسٹیٹیوٹ آف لنڈن کے اندر مائیکل فیراڈے آیا, اس نے میگنیٹ رکھا اور یوں چھوڑا, وہ میگنیٹ ہلنا شروع ہوا تو بجلی بننا شروع ہو گئی. آدھے لوگوں نے بولنا شروع کر دیا جادوگر. الیکٹرو میگنیٹزم کی جو بنیاد ہے مائیکل فیراڈے کی دی ہوئی ہے. رائل انسٹیٹیوٹ آف لنڈن کنگ کا چارٹر کی ہوئی جگہ پہ جا کے اس نے پریزنٹ کیا تھا. وہاں پہ تک لوگوں نے بولا تھا. سر آئزیک نیوٹن جو ہے انہیں دنیا کا آخری جادوگر کہا جاتا ہے. ان کی جان ہی اس لیے بچی کہ انہوں نے اسپرچولیزم کو کاٹ کے میٹیریلزم پہ طرف آ گئے. سر وہ لیکن اس میں وہ الکمی میں گھسے ہوئے تھے نا, کہا جاتا ہے کہ وہ مرکری کھا رہے تھے. مرکری از اگین ون آف دوز کمپاؤنڈ جس پہ ہرمیٹزم کیا جاتا ہے. آپ کو وہ ملیں گے نا, وہ انڈیا سائڈ وہ سادھو ہوتے ہیں جنہوں نے صرف کچا باندھا ہوا ہوتا ہے اور سفید داڑھی. اگوری یس سر, وہ مرکری کھاتے ہیں. وہ مرکری کا ایک سائڈ افیکٹ یہ ہے کہ آپ کے بال یہ سب بالکل بیسکلی زہر ہے, لٹرلی زہر ہی ہے. اور اپیرنٹلی ہرمیٹزم میں اور شامنزم میں تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ اگر آپ اپنی باڈی کو کسی زہر کی عادت ڈال لو گے تو اس میں کوئی ایسی چیز کھل جائے گی جو کہ آپ کو ڈیوائن سے یا اور ریلم سے یا وہ کہتے ہیں نا ملٹیپل یونیورسز ہے یا کسی اور چیز سے کنیکٹ کر دے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہلوسینیٹ کر رہا ہے یا ایکچوئل میں یہ ہو رہا ہے, یہ نہیں پتا. سر آئزیک نیوٹن جو تھے وہ خود بھی ہرمیٹک تھے, یہ سارا فالو کرتے ہیں. جو ایمرلڈ ٹیبلٹ کی جو ٹرانسلیشن کی ہے جو ایک اس کی انگریزی زبان میں, وہ انہوں نے ہی کی ہے, نیوٹن نے. مجھے تو کافی حد تک سائنٹسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی تھے. اب سر یہ اس لیے میں نے اس پوڈ کاسٹ میں بیٹھنے سے پہلے گوگل کیا کہ سائنس ورڈ آ کہاں سے رہا ہے. اچھا, اب سائنس کا ورڈ جو ہے وہ بیسکلی لیٹن سے آ رہا ہے. لیٹن میں سائنس سائنٹورم کر کے تھوڑا لمبا ورڈ ہے, میں ایگزیکٹ بھول گیا, لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے نالج. سو سائنس از دی ایکٹ آف جسٹ ایکوائرنگ نالج. ہم لوگوں نے آئی تھنک اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے سائنس کا ایک پروسیس بنا لیا جس کو ہم سائنٹیفک میتھڈ نہیں کہتے کہ 5-6 دفعہ ٹیسٹ کر کے دیکھنا ہے, لیب میں چیک کر کے دیکھنا ہے. ون اٹس جسٹ بیسکلی اباؤٹ نالج. سر چرچ نے حرکت کی تھی نا, اس نے ایتھر کو سائنس میں سے ڈیلیٹ کر دیا ہوا ہے. ایتھر جو ہے بیسکلی آپ الیکٹرو میگنیٹزم کو سمجھ سکتے ہو. مطلب وہ کہہ رہے ہیں جو چیز دکھ نہیں رہی نا وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اچھا, آپ صرف چرچ کے پاس آؤ. چرچ نے اسی طرح کنٹرول پکڑا تھا نا سر کہ آپ کو اگر اپنے گناہوں کی معافی چاہیے تو پادری کے سامنے جا کے کنفیشن کرو. اور آئی تھنک یہی اس سے پہلے جیوز کر رہے تھے کہ آپ کو ٹیمپل میں آنا ضروری ہے, آپ کو رہبائی کے سامنے ہونا ضروری ہے. اب یہ فاسٹنگ ایک ایسی چیز ہے سر جو میرے حساب سے پوری ٹیکنالوجی بنتی جا رہی ہے. کیونکہ دیکھیں سر وہی میں نے اس لیے پھر جی پی ٹی سے نا وہ سلائڈس نکال کے رکھ لیا. وہ لٹرلی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا سیلولر ریپیئر کر سکتے ہو. مطلب 18 سے میں ایگزیکٹ اماؤنٹ بول رہا ہوں, 18 سے 40 گھنٹے کے بعد انہوں نے
آبزرو کیا ہے کہ آپ کی باڈی اپنے آپ کو ریپیئر کرنا شروع کر دیتی ہے, اور یہ بالکل ڈرائی فاسٹ ہے کہ مطلب کچھ بھی نہیں کھانا, کچھ بھی نہ کھانا نہ پینا. بلکہ آپ نے نوٹس بھی کیا ہوگا ڈاکٹر سرجری سے پہلے بھی نا 8 سے 12 گھنٹے کا اس لیے آپ کو ڈرائی فاسٹ کراتے ہیں تاکہ باڈی کا جو فوکس ہے وہ کام ڈاؤن ہو جائے, وہ جو ویگس نرو ایکٹیو ہو وہ فائٹ اور فلائٹ میں یا ڈائجیشن میں انوالو نہ ہو. اب میں آگے کیا بولتا جاؤں سر, یہ آپ خود دیکھ لیں, مطلب اس وقت یہ پروون پوائنٹس ہے کہ انسولین سینسیٹیوٹی, انسولین سر مطلب شوگر کا علاج, ڈائبٹیز کا علاج اگر 100% نہیں ہو رہا ہے تو یہ وہ پوائنٹس ہے جو 70% ابو کے اوپر, میں نے اس کو کہا تھا کہ مجھے پتا ہے, جس میں 70% ابو جو ہے آپ کا سکسیس ریٹ ہے. اسپرچل میں یہ الگ ہی ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ بھوک اتنا بندہ نہیں مارتی جتنا خوراک مارتی ہے. ہاں زیادہ تر بندے کھانے سے مرتے ہیں, نہ کھانے سے کم لوگ مرتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا پروفٹس والی بات, اس میں آپ علیہ السلام ڈیلی روزہ رکھا کرتے تھے, تو صحابہ نے بھی رکھنا شروع کیا تو آپ نے ان کو منع فرما دیا, آپ نے ان کو منع فرمایا. اوکے, مطلب یہ کہ مستقل روزے نہ رکھو, یہ فرض ہی نہ ہو جائے. ہاں نہیں, آپ کے الفاظ کیا تھے, آپ نے صحابہ نے پوچھا بھی یا رسول اللہ آپ بھی تو رکھتے ہیں, تو آپ علیہ السلام نے بولا کہ مجھے اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے, تم ڈیلی روزے نہ رکھو رمضان کے علاوہ, تمہیں روزے رکھنے ہیں تو تم ایک دن چھوڑ کے, اس کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے, حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا یہ, وہ اسی طرح رکھتے تھے کنٹینیوسلی, یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن چھوڑ کے ایک دن, اس طرح رکھتے تھے. اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کو یہی کہا کہ تمہیں اگر مستقل, دیکھیں تھوڑے بہت اگر رکھنے تو ایک ساتھ آپ نے رکھ لیے, 5-6 رکھ لیے, 7-8 رکھ لیے. میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ لانگ ٹرم میں اگر آپ مستقل رکھ رہے ہیں 3-3 4-4 مہینہ آپ لگاتار اگر روزے رکھ رہے ہیں تو گیپ دینا ضروری ہے. تو آپ علیہ السلام نے بولا کہ کیونکہ اس سے تمہیں قوت میں یعنی تمہاری جو ہے نا وہ کمی واقع ہو جائے گی بہت زیادہ, یعنی ایسا باڈی ویک ہوگی, بالکل ایسے ہی بہت زیادہ انرجی جو ہے نا تمہاری وہ ہو جائے گی, کم ہو جائے گی. ٹیچر کیا بہترین بات کہا کرتے تھے کہ انسان نا 2 چیزوں کا مرکب ہے, روح کا اور جسم کا, تو دونوں کا ہی برابر حق ہے. ایک دن روح کے لیے رکھو, ایک دن جسم کے لیے رکھو ان روزوں کو. واہ, یہ دیکھیں نا, اگر آپ مستقل روزے رکھو گے تو پورے روحانیت کی طرف چلے جاؤ گے, جسے کہتے ہیں نا کہ کنارہ کش ہو جانا ہر شے سے, رہبانیت اس میں چلے جاؤ گے. اگر آپ روزہ ترک کر دو گے نا تو پورے دنیا کی طرف آ جاؤ گے کہ پھر جسم ہی جسم رہ جائے گا, آپ کی روح بھی دنیا کی عادی ہو جائے گی. روح کو اسی رحم کا رہنے دو جس کی وہ ہے, اس کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دن آپ فاسٹنگ کرو. روح کو وہ چیز چاہیے ہوتی ہے, جسم کو خوراک چاہیے تو روح کو خوراک نہیں چاہیے ہوتی, کیونکہ اگر سچا خواب آ رہا ہے تو پھر وہ روح کے تھرو ہی آئے گا نا. ایسا ہی ہے, کمیونیکیشن کا تو ہمارا اللہ تعالیٰ سے لنک کوئی تعلق نہیں. مجھے ایک چیز بتاؤ یار, مجھے ذرا کنفرم کرو, میں نے اتنے ملٹیپل قصے سنے ہیں کہ جس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی پہاڑوں پہ فلانے بابا رہ رہے ہیں, اتنے عرصے سے کچھ کھایا نہیں ہے, کچھ پیا نہیں ہے, نہ سوتے ہیں نہ یہ پاسبل ہے؟ یس سر, میں دیکھ کے آیا ہوں, ایبٹ آباد کے قریب ہے. 20-30 دن کی فاسٹنگ والے بندے سے تو میں ہی مل چکا ہوں, آپ کو مل چکا ہوں سر. ہندوازم میں اس کی ٹیکنیکس بتائی ہوئی ہیں, یہ پاسبل ہے. وہ بالکل پلانٹ میڈیسن پہ آپ کو لے آتے ہیں کہ یہ بالکل گھاس پھوس پہ لے آئیں گے, اور ایک پوائنٹ آئے گا کہ آپ کی اسکن سے آپ جو ہے سورج کی روشنی ابزارب کر رہے ہو, وہ آپ کی سورس آف نیوٹریشن ہے. اس کو سائنس اب پروف کر چکی ہے, اسے بایو فوٹونس کہتے ہیں. یہ ہے سر, یہ مطلب میکینیکلی دنیا میں بڑے عجیب و غریب قسم کی لوگ اور مخلوقات پائی جاتی ہیں, اور پھر وہی لوگ ہیں نہیں کر پاتے, وہ پھر پہاڑ سے نیچے نہیں آتے. صاحب کو 1 گھنٹے بعد فرینچ فرائز ملے, ایسا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے عادی کر لیا ہے, ہم نے یہ نارم بنا لیا نا اپنا. باڈی ہماری, روح بچی نہیں ہے ہماری, جسم ہی جسم ہے, اسی کے لیے لڑ رہے ہیں, اسی کے لیے مر رہے ہیں, سب کچھ اس کے لیے کر رہے ہیں. روح کنارے ہو کے بیٹھ گئی, بھائی تو کر لے جو کرنا ہے تمہیں. نہیں سر, روح کی بھی تو اپنی ایک لینگویج ہے نا. اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو وہ روح ہے, وہ روح کی خوراک ہے جو سے مل رہی ہے. نہیں, یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنا وہ بنا لیا اس طرح, ایک نارمل انسان نے کہ ہم نارمل انسان تو سر روح کا انکار کر چکے ہیں. جب تک آپ اس پہ اسکرول کر رہے ہو نا, اور آپ مطلب 3 گھنٹے سے زیادہ اسکرول کر رہے ہو, تو آپ کی روح ڈیڈ ہے نا, کیونکہ ساری کی سارا آپ کا ڈوپامین اور سیروٹونن جو ہے وہ اس کو ویو کرنے سے ریلیز ہو رہا ہے. سر روح سے تو کچھ نہیں ریلیز ہی نہیں ہو رہا. بڑی دلچسپ بات کو بتاؤں کہ تھوڑا سا آف ٹاپک ہے یہ. آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, میڈیکل آپریشن سرجری کے لے کے جایا جاتا ہے, انیستھیزیا دیا جاتا ہے, اینستھیزیا, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یار ایک اینستھیزیا, اس لیے وہ سائن کراتا ہے نا آپ سے, انڈیا سے بہت بہترین بات کی, کہتے ہیں کہ ہمیشہ اس بندے کو نوٹس کرو, ڈاکٹر کا کام ہے سرجن کا, کہ جس کی سرجری ہونے والی ہے. کہتے ہیں خوف کی نا مختلف اقسام ہوتی ہیں, ہر انسان کو سرجری کا خوف ہوتا ہے. جب اگر آپ سے پوچھے نا کہ کتنا لمبا چلے گا, درد تو نہیں ہوگا, یہ ایک نارمل ہے, خوف ہے, نارمل ہے. لیکن اگر وہ اپنی بچپن کی باتیں کرنا شروع کر دیں نا آپ سے, تو سرجری ہولڈ کر دو. نہیں, وہ تو بہت ڈینجرس ہے. وہ روح گڈ بائے کر رہی ہے, وہ واپس نہیں آنے والی.
وہ میں ریکال کر رہا تھا میں بچپن میں ایسا تھا, میرے دادا ابو مجھے وہاں لے کے گئے تھے. کہتے ہیں جب بھی مریض اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دے نا سرجری سے پہلے, وہیں پہ ہولڈ کر لو سرجری. سر یہ کون سے ڈاکٹر, یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کیونکہ یہ چیز رشین سے کنیکٹ کرتی ہے, جو آپ کے وہ سوویٹ ایرا نہیں چل رہا تھا, اس میں انہوں نے مشین بنائی تھی باقاعدہ, کرن مشین, اسی کو تو کہتے ہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے. پھر یہاں پہ بھی پوری موومنٹ ہوئی ہے ویسٹ سائڈ پہ, جس میں یہ ریموٹ ویوئنگ اور لوگوں کی روح کو ٹیپ کرنا اور یہ سارا کچھ اس پہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. روح گڈ بائی کر رہی ہوتی ہے کہ وہ جائے گی تو وہ واپس نہیں آئے گی. اب عجیب, وہ ہمت ہار رہا ہوتا ہے انسان, وہ لیٹ ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے, بس ٹھیک ہے. وہ ایک سب کانشیس ہوتا ہے جو آپ کو اپنی سیف اسٹیٹ پہ لے کے جا رہا ہوتا ہے, بچپن کی یادیں جب محفوظ فیل کر رہا ہوتا ہے, تاکہ وہ رک جائے, فیل یاد آئے اس کو دنیا پہ ہے میرا کچھ. بٹ روح کہتی ہے نا I'm done. یہ جب آپ وہ کہتے ہیں نا ہاسپائس ہوتا ہے, مطلب ٹرمینلی ال پیشنٹس ہوتے ہیں نا, ان میں اگر آپ ٹائم گزاریں گے, لیاقت نیشنل میں ادھر لیاقت نیشنل میں میرا ایکسپیرینس ہوا تھا, جو مرنے والا ہوتا ہے نا اسے 1-2 دن بعد اچانک سے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے اور بڑی کام سی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تو ایکسپیرینس کیا ہے میں نے, لیکن آپریشن تھیٹر سے پہلے اگر پکڑ پا رہے ہیں یہ تو بہت ڈیپ آبزرویشن ہے سر. تو یہ ڈاکٹر کو چاہیے کہ اس طرح نوٹس کیا کرے, کوئی دیکھ صحیح پیسے مل رہے ہیں نا ڈاکٹر کو, اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو بندہ ڈاکٹر کے پاس جائے. لیکن آپ پرائیویٹ ہیں, وہ پیسہ لے کے آپریشن کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں, بس انیستھیزیا والا الگ آ کے جا رہا ہے, کاٹ پیٹ رہے ہیں. بھائی یہ تو دھندا بن گیا نا بیسیکلی, ہر چیز ہم نے دھندا بنا لی ہے. اچھا, ایک عجیب چیز جو میں نے پڑھی وہ یہ تھی کہ یہود کا جو روزہ ہے اس میں ایک کچھ چیزیں تو ایسی ہیں رکنے کی جو ہمارے یہاں بھی, جیسے مباشرت سے رکنا ہے, کھانے پینے سے رکنا ہے, اور ایک اور چیز ہے ان کی ہیں خطرناک بڑی عجیب سی, وہ یہ ہے کہ وہ پرفیومز نہیں لگاتے جب وہ روزہ رکھتے ہیں, تو پرفیومز یوز نہیں کرتے, اور چمڑے کے شوز نہیں پہنتے. کیا ریزن بتاتے ہیں یہ اس کی پتہ نہیں کیا لاجک بن سکتی ہے. ایکچوئل لاجک تو نہیں مجھے معلوم, لیکن وہ یہ چمڑا پہنا تو آپ جو ہے ارتھ سے بلاک ہو گئے ہو. اصل میں ہماری باڈی میں چارج ہوتا ہے تقریباً 1.2 وولٹ کا. جب آپ نے اگر ربڑ بھی پہنا ہوا ہے نا, تو وہ باڈی میں آپ کے وولٹ میٹر ہوتا ہے نا سر, کبھی پکڑ کے دیکھیے گا, وولٹ میٹر کو پکڑنا, آپ کی باڈی کا چارج آپ کو دکھ جائے گا. پھر آپ ننگے پاؤں کھڑے ہونا یا کوئی ایسی چیز پہننا جو کہ مطلب سافٹ ہے, تو آپ کی باڈی سے الیکٹریسٹی زمین پہ فلو کرے گی, آپ کا مائنڈ جو ہے نا پازیٹیو زیادہ رہے گا. مطلب 2-3 دن لگا کے ہم نے یہ سارا ڈیٹا نکالا, تو یہ پروون پوائنٹس ہیں جو کہ فاسٹنگ کے ڈریمنگ کے اوپر آ رہے ہیں. مطلب آپ کو ڈریم کلیئرٹی ایکچوئل میں ملتی ہے, جیسے لوگ کہتے ہیں نا ہمیں اپنی تھرڈ آئی کھولنی ہے, ہمیں لوز, تو اس کا جو سب سے پریکٹیکل طریقہ ہے نا, جس میں مطلب کوئی آپ کو زیادہ خجل خواری نہیں کرنی, وہ نیت کریں اور اس کے لیے روزے رکھیں. روزے رکھنے سے آٹومیٹکلی آپ کی باڈی میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو DMT کہتے ہیں, اس کی ریگولیشن بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, ہائٹنڈ اسپرچوئل سینسٹیوٹی, اور اگر آپ کو اپنی ایگو کو مارنا ہے, سب سے پروون طریقہ سر روزے سے. یہ والی جو فاسٹنگ آ رہی ہے نا سر, یہ آ رہی ہے جنیرک فاسٹنگ. اچھا, ویسٹ کی سائڈ پہ نا سر اب یہ کلچر بنتا جا رہا ہے, انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ اس کو کہتے ہیں نا. تو یہ زیادہ تر ڈیٹا مجھے وہاں سے مل رہا ہے کہ وہ لوگ فاسٹنگ کو لٹرلی یوز کر رہے ہیں بیماریوں کو حل کرنے کے لیے, اور اپنے آپ سے یا اپنے ریلیجن کو اسپرچولی ایکسپلور کرنے کے لیے, کہ ہمارے باپ دادا جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں وہ ایکچوئل میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اچھا, اس پہ ایک اور چیز کہ جو ہماری عام آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ روزے میں نا لوگ ٹیمپر بڑا ان کا شارٹ ہو جاتا ہے, یعنی ان کو سب سے زیادہ اپنے ٹیمپر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, روزے میں عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عصر کے بعد خاص طور پہ روڈز وغیرہ میں, اب یہ ہو سکتا ہے ہم عام دنوں میں آبزرو نہ کرتے ہوں, لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ عام دنوں میں اتنی زیادہ لڑائیاں عصر کے بعد نہیں ہوتی جتنی زیادہ روڈز پہ. سب ہم نے اپنے انسان کو نا صرف مٹیریلسٹکلی تیار کیا ہوتا ہے, جب اسپرچولی اس میں چیزیں چینجنگ آ رہی ہوتی ہے تو یہ انسان قبول نہیں کر پا رہا, تکلیف ہوتی ہے اسے قبول کرنے میں. اور ایونچولی آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ لڑائیاں کم ہوتی جاتی ہیں. لڑائیاں ہوتی ہیں ابتدائی ایام میں, ٹھیک ہے, پہلا روزہ, دوسرا روزہ, 5واں 10واں روزہ, صحیح ہے, 15 روزے کے بعد چیزیں ریورس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے دسترخوان کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہبڑ دبڑ خوراک کی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایسا ایسا جسم تیار ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے. اس لیے صوفیزم میں بھی نا اسے بہت زیادہ وہ کہا جاتا ہے, فاسٹنگ کو اور ڈریمنگ کو بڑا لنک کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جتنی آپ اچھی فاسٹنگ کرو گے, اچھا روزہ رکھو گے نا, تو آپ کی ایگو کم ہوگی. ایگو کم ہوگی, آپ کا کانشیس جو ہوتا ہے, ڈیوائن کانشیس جو انسان کے اندر ہوتا ہے, وہ بڑھتا رہے گا. اور پھر ایک خواب کی ایک اسٹیج ہوتی ہے, اس کو ریم کہا جاتا ہے, REM, ریپڈ آئی مومنٹ. اس میں یہ ہوتا ہے سونے کے 60 منٹ بعد 90 منٹ بعد یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ کی آنکھوں کی موومنٹ تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے. مطلب یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کا دماغ سب سے تخلیقی خواب دیکھتا ہے, اسٹوری بیسڈ, وہ آپ کو یاد بھی رہتے ہیں. وہ یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو کشف ہو سکتا ہے. تو اس لیے صوفیزم میں بہت زیادہ اس کو
گنا جاتا ہے کہ روزہ رکھ کے سونا یا روزہ رکھنا جسم کو عادی بنانا روزہ رکھنے کا، نہ صرف آپ کے خوراک کا، سوچ کا بھی، باتوں کا بھی، لوگوں سے رویے کا بھی. یار کیا بات بتائیے. میں ایک چیز بتاتا ہوں. اسلام میں نا شروع میں اب روزے ہمارے تو مغرب کے ہو گئے نا، شروع میں پتہ ہے کیا تھا؟ جب روزے فرض ہوئے تھے تو وہ روزے تھے سونے کے بعد سے. عجیب تھا شروع میں. کس طرح سونے کے بعد سے؟ مطلب یہ کہ اگر میں 9 بجے سو گیا رات کو، آپ کا روزہ مغرب میں کھلا ہے، اب آپ مغرب کے بعد 3 گھنٹے بعد آپ سو گئے تو اب آپ کا روزہ اسٹارٹ ہو گیا. یعنی آپ سونے کے 1 گھنٹے بعد بھی اٹھ گئے نا تو اب آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے. اوکے پھر صحیح ہے، سینس بنتی ہے. ہاں شروع میں یہ سمجھ میں آتا ہے. مجھے لگا سونے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. نہیں، ہمارے شروع میں یہ تھا. یعنی کھلے گا مغرب میں ہی، مغرب میں کھلنے کے بعد 1 گھنٹے بعد بھی اگر آپ سو گئے اور سونے کے بعد آپ اٹھے. ایک صحابہ کے ساتھ ہوا ایک دفعہ نا، ایک صحابی وہ دن بھر کے تھکے ہوئے آئے اور وہاں آئے، انہوں نے مغرب میں جب روزہ کھلا تو انہوں نے اپنی وائف کو کہا کہ بھائی کھانا پکا کے دو. تو وہ کھانا بنانے لگی تو اتنے میں ان کی آنکھ لگ گئی. آنکھ کھلی تو دیکھا بھائی وہ تو روزہ اسٹارٹ ہو گیا. تو وہ تو اتنی کمزوری بھی ان کو ویسے ہو گئی. تو شروع میں پھر صحابہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے. پھر یہ جو ہے نا وہی نازل ہوئی کہ بلکہ دوسری چیزیں مباشرت وغیرہ کے حوالے سے بھی. تو پھر جو ہے وہ احل لکم الصیام، وہ رفث کا جو ورڈ آیا قرآن میں کہ جو ہے ہم نے رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے پھر یہ حلال کیا. یعنی پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طلوع صادق، مغرب اور طلوع صادق کا جو ہے نا وہ ٹائم رکھا کہ طلوع صادق سے سٹارٹ ہوگا اور مغرب میں اینڈ ہوگا. تو یعنی سمجھ لیں شروع کا جو کانسیپٹ ہے، جس طرح کرسچینٹی میں نا کہ تقریباً 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، دن میں ایک کھانا ہے. کرسچینٹی میں 40 روزے ہیں اور دن میں ایک کھانا ہے. یعنی آپ نے ابھی اگر کھانا کھایا رات میں غروب آفتاب کے بعد تو اب اگلے دن آپ اسی ٹائم کھانا کھائیں گے. اس کھانے کے ٹائم میں جو ٹائم لگ گیا بس وہ ہے آپ کا کھانے کا، باقی پھر روزہ اسٹارٹ ہو جائے گا. یہ پتہ کیوں نہیں چلتا کرسچینٹی کے روزوں کا؟ کبھی دیکھا نہیں بھائی رمضان کو تہوار ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کرسچینٹی میں جو بہت ہی زیادہ ریلیجیس لوگ ہیں صرف وہی روزے رکھتے ہیں، کیونکہ پروٹیسٹنٹس میں تو یہ روزے بھی نہیں ہیں 40 روزے جو ہیں وہ. ہاں وہ بلکہ کیتھولکس میں ہے، یہ کیتھولکس میں، اور کیتھولکس میں بھی مخصوص ایک جو بہت زیادہ مذہبی، کیونکہ کیتھولکس میں بھی آج کل وہ لوگ ہیں جو صرف جمعے اور اتوار کے دن گوشت کا ایک مخصوص ایک وہ ہوتا ہے، جمعے کے دن گوشت چھوڑ دینا، ان کا روزہ یہ ہو گیا ہے. ادروائز جو ریلیجیس اگر ہم اس کو اسکرپچرس پڑھیں نا تو یہ روزے پتہ ہے ان کے جو کانسیپٹ ہے کرسچینٹی کا وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چل گیا نا کہ مجھے سولی چڑھا دیا جائے گا، اور وہ جو لوگ تھے روم والے وہ خاص طور پہ وہ میرے پیچھے پڑ گئے، تو انہوں نے صحرا میں جا کے روزے رکھے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے. 40 روزے. یہ اوکے پلیز کنٹینیو. 40 روزے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے رکھے اور 40ویں دن انہوں نے معافی مانگی. یوم کپور یہ یہودیت کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں بات کر رہا ہوں کرسچینٹی کی. ابھی یوم کپور الگ ہے. سر آئی تھنک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح 40 روزے رکھے تھے اس پہ کوہ طور پہ جانے سے پہلے. ان کا بھی سیم ہے. یہ دیکھیں مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ تو نہیں پتا، یہ والا مجھے پتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا واقعہ کہ مصلوب ہونے سے پہلے باقاعدہ تو بکس میں لکھا ہے کہ ان کو جب پتہ چل گیا سولی چڑھا، اور 40ویں دن جب انہوں نے معافی مانگی تو پھر اس دن جو ہے ان کو سولی چڑھانے کی کوشش کی گئی، جو اللہ نے ان کو بچا لیا. اور وہ جو ہے اس کو عیسائی ایسٹر کے طور پہ مناتے ہیں کہ جس دن معافی مانگی. مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارے عام طور پہ لوگوں کو پتہ ہے کہ شاید ایسٹر اور یہ روزے 40 روزے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جبکہ ان کا کوئی کلوز ریلیشن ہے نہیں. مطلب ہاں مطلب یہ کہ ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ ہو گیا ان کا کوئنسیڈنٹلی ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن اتنا کوئی زیادہ کلوز کنیکشن نہیں ہے. لیکن بہرحال آج کل وہ مختلف فرقے ہیں تو وہ ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں. یہ تو سننا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کون سی سننا کو فالو کر رہے ہیں. یہ بیسکلی سننا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ اب وہ یہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی ابھی آپ نے بتایا، اور 24 گھنٹے کا یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے بتایا وہ یہ کہ 24 گھنٹے کا ان کا صرف یہ تھا، غروب آفتاب کے بعد وہ کھاتے تھے اور پھر اگلے دن کھاتے تھے. تو اچھا کھانا پینا دونوں کا روزہ ہے. ٹھیک ہے. کھانا پینا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کرسچینٹی میں پانی پینا الاؤڈ ہوتا ہے. سناتن دھرم جو ہے ہندوازم اس میں بس آگ سے بنی چیز نہیں کھانی، توے پہ پکی ہوئی نہ ہو. ہاں آگ پہ پکی ہوئی، بالکل صحیح، مطلب کچی چیز ہو، کچی چیز ہو. لیکن ان کے یہاں بھی کچھ روزے، جیسے کچھ روزے ہوئے ہیں جس میں آگ پہ پکی ہوئی چیز نہیں کھا سکتے، کچھ روزے بالکل اسی طرح کے کہ سب چھوڑنا پڑتا ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو ابھی ہم ڈسکس کریں تو اس میں 40 روزے آج کل بہت ہی ریئرلی کوئی کرسچنز رکھ رہے ہیں، بہت ریئرلی. ورنہ وہی والا ہوتا ہے کہ وہ جمعے کو غالباً گوشت چھوڑ دیتے ہیں
اور اتوار کا کوئی ایک اسپیسیفک چیز ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, اس طرح کوئی سین ہے. اچھا سر, روزہ جو ورڈ ہے یہ تو اردو کا ورڈ ہے نا؟ روزہ اردو کا ہے. تو عربی میں جو ورڈ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے سوم سیام. ہاں, سوم اور سیام, اور اس کا لٹرلی مطلب ہے صبر کرنا, رک جانا. بالکل ایسا ہی, رک جانا, صبر کرنا, ایسا ہی ہے. قاضی صاحب آپ دونوں سے ایک سوال ہے کہ آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ ایسا ایسا روزہ رکھنے کا ٹرینڈ ہی ٹرینڈ اگر میں کہوں کم ہوتا جا رہا ہے, کم ہوتا جا رہا ہے. لوگ اس کو بطور فخر بتاتے ہیں یار نہیں روزہ نہیں رکھا جاتا ہے اس سے. یار ہم عام حالات کے روزے کی بات کریں جو فرض والے روزے ہیں سر, لوگ وہ نہیں رکھ رہے. جس طرح میں نے اپنے بچپن میں لوگوں کو روزے رکھتے ہوئے دیکھا, پاسداری کرتے ہوئے دیکھا, حفاظت کرتے ہوئے دیکھا, روزے کی حفاظت کی جاتی ہے آنکھوں سے, سننے سے, کان سے. یہ تو ختم ہوتا ہے اور مووی لگ جاتی ہے. بھائی سحری تک مووی دیکھیں گے, چلنگ کریں گے, سحری کر کے سو جائیں گے, افطار سے پہلے اٹھیں گے. مطلب ہم نے اصل یہ مقصد تھا روحانیت اچیو کرنا, اس کے فائدے اچیو کرنا. ایسا ہی ہم نے تو پریکٹس ہی ختم کر دی. ابھی میں جو بات کر رہا ہوں نا, میں نے اپنے بچپن میں باتیں نہیں سنی ہیں, ٹھیک ہے. اور ابھی بھی جو نسل, جو نوجوان ہے یا بچے ہیں جو بھی بڑے ہو رہے ہیں, ان کو بھی لنکس کا نہیں پتہ ہوگا کہ یہ صرف اس لیے نہیں ہوتا, اس کی بہت بڑی وجہ ہے. اللہ پاک نے کوئی بھی حکم دیا, چلو حکم تو سر آنکھوں پر ہی ہوتا ہے نا, لیکن ہر حکم کی نا ایک عقلی وجہ لازمی ہوتی ہے انسان کی فلاح کی. کوئی ایک بھی شے ایسی نہیں ہے جو انسان کی بھائی آپ بھوکا رہنے سے کمزور کبھی نہیں ہوگے, آپ بھوکا رہنے سے آپ کا کوئی کام نہیں خراب ہوگا سر. یہ تو بیلنس آ جائے گا, آپ کے انسان ہونے کا بیلنس آ جائے گا. یہ تو یہ چیز سمجھتے ہی نہیں ہے, نہ ایسا سمجھایا جاتا ہے والدین کی جانب سے, اساتذہ کی جانب سے, نہ ہم اس طرف جا کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا بہترین بیلنس آپ کی زندگی پہ لے آتا ہے فاسٹنگ کرنا. اصل میں روزے کے اندر سے نا ہم نے وہ والی بات ہے کہ اسپریچویلٹی کا جو عنصر ہے نا وہ بالکل ہی سائڈ لائن کر دیا. اب میں ایک دو اسکالرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اگر گرمیوں میں روزے رکھنا مشکل ہے تو سردیوں میں رکھ لیں. سر روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے, اس میں سردی گرمی کی کیا بات آ گئی. اچھا ایک اور چیز, یہودیت میں روزے کے بعد چہرے سے نکاہت شو کرنا بھی مکروہ ہے. نکاہت کیا ہوتی ہے؟ کمزوری. او نائس. مطلب آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. ہاں, حشاش بشاش بھی رہنا ہے. یہودیت میں روزے کم ہیں, لیکن ان کو یہ ہے کہ بھائی اگر کچھ بھی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت بہت تھے شریعت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بہت سخت شریعت, اچھی بہت سخت شریعت تھی ان کی. ہاں. اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا, وہ یہ جب آپ علیہ السلام نمازیں لے کے آ رہے تھے نیچے 50, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس ان کو بھیجا. انہوں نے بولا میرے لوگ نہیں پڑھ پائے تھے, تمہارے تو بالکل نہیں پڑھیں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ وہ واپس بھیجتے رہے. 5 ہو گئی, 5 پہ بھی واپس بھیج رہے تھے. آپ علیہ السلام نے بولا اب مجھے شرم آ رہی ہے واپس جانے میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھتے ہیں ہم, جو سنتے بھی ہیں, وہ یہ کہ جب وہ کمانڈمنٹس لے کر آئے نا تو نیچے بچڑوں کی بات شروع کر دی تھی, تو اس سے میں نے کمانڈمنٹس توڑ دی تھی کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو. ایسا ہی ہے. میں بہت سارے پیغمبر ہیں نا, میں جب موازنہ کرتا ہوں اس پر اسلم کی ذات سے, یہ ایک اسمائل آتی ہے چہرے پہ. یار آپ کا ہاں بالکل ایسا ہے, اسٹائل ڈفرینٹ تھا, بڑا الگ اسٹائل ڈفرینٹ تھا. محبت ہے, محبت ہے, ہمیں ڈھیل دینا ہے, ہماری کمزوریوں کو سمجھنا ہے, وہ پھر تسلی آسرا بھی دینا ہے. کبھی بھی نا ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں دھتکارا نہیں, ایک لمحے کے لیے. چاہے ہم نالائقوں نے, ہم سے مراد یہ ہے کہ وہ اس دور کے لوگ ایک ہی ہیں نا بیسیکلی, پتھر مارے, دندان شہید کیے, لیکن شکایت نہیں آئی, اپنی امت کے لیے شکایت نہیں آئی. اسی لیے اتنی کچھ بھی نہیں ہے, 5 نمازیں دن میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ الگ بات ہے ہمیں 5 لاکھ کے برابر لگتی ہیں. 30 روزے کچھ بھی نہیں ہے, جو ہمارے اپنے فائدے کے لیے, اپنی فلاح کے لیے, ہمیں بطور انسان قائم رہنے کے لیے. سمجھ نہیں پاتے. بطور فیشن اگر آ جائے نا ٹرینڈ, جیسے ماچا پی لو صبح اٹھ کے, اور وہ کوئی اور ٹرینڈ آ جائے, ابھی لبوبو شبوبو کا ٹرینڈ آ گیا ہے, بطور ٹرینڈ فاسٹنگ ہو نا تو سب سے پہلے بھاگتے ہوئے ملیں گے لوگ. ہم تو فاسٹنگ میں ہیں. ہاں سر آپ مجھے ایک چیز بتائیے, آپ خود چیک کریں, کوئی ایسا شخص آپ کو یاد ہے جس نے روزے رکھے ہوں اور اس کو کینسر جیسی بیماری ہوئی ہو؟ کیونکہ میں نے اس چیز کو پرسنلی ایکسپیرینس کیا. میرے والد صاحب جو ہے نا, ان کا جو ہے نا بیک بون کا آپریشن ہوا تھا, تو ان کو وہ کرونک پین رہتی تھی, تو وہ میڈیسن پہ تھے, وہ روزے نہیں رکھتے تھے. تقریباً 55 کی ایج کے بعد نا ان کے لیے روزہ رکھنا جو ہے نا پین کی وجہ سے امپاسبل ہو گیا تھا, اور انہوں نے کینسر ڈیولپ کیا. اب اس کی دوائی وجہ ہے جو بھی ہے, آپ جو بھی کہہ لیں, لیکن میرے چاچا بھی تھے, ان کو ہارٹ کا پرابلم رہا ہے,
لیکن ان کو کبھی بھی کسی طرح کی بڑی بیماری نہیں ہوئی, اور وہ ہمیشہ کنسسٹنٹلی روزے رکھتے تھے. نماز ان کی اوپر نیچے ہوتی تھی, روزے انہوں نے کبھی نہیں چھوڑے. مطلب یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو 1940 کی پیدائش ہے, یہ ریسنٹ جنریشن کی بات نہیں کر رہا. آپ کو لگتا ہے آپ کے دماغ میں ایسا کوئی شخص ہے جس نے روزے رکھے ہوں لائف میں, چاہے یہ سونے والے رکھے ہوں, اور اس کو کینسر ہوا ہو؟ کیونکہ سائنس تو اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اس کا کیور بن چکا ہے. کیور ہو سکتا ہے, وجہ ہو سکتا ہے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید جو کنٹینیوسلی جو بندہ رکھتا ہے, صرف رمضان کی اس نے رکھے ہوں اور اس کو کبھی کینسر پھر ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے میرے خیال میں, پاسبل ہے. کیونکہ موسیٰ نام تھا, کیا نام تھا لڑکے کا, فیس بک پہ بھی دوست ہے میرا وہ, ہاں موسیٰ خان, ہاں انہیں کینسر ہو گیا تھا, عالم بھی تھے وہ. اب یہ کون سا کینسر ہوا تھا؟ خیر یہ تو پھر الگ ڈیٹیل ہو جائے گی, ہاں یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ پاسبلٹی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کیور کر سکتے ہو آپ, اگر آپ ہر ہفتے 1-2 دن متعین کر لو نا, کیا یہ 2 دن میں نے روزہ رکھنا ہے, سنت کے طور پہ روزہ رکھنا ہے, تو کینسر ہونے یا اس طرح کی بڑی بیماری ہونے کی جو وجوہات ہیں یا جو امکانات ہیں وہ بہت ڈریسٹیکلی کم ہو سکتے ہیں. سر مجھے روزے نے انسپائر بہت کر دیا نا, میں اس لیے پوچھ رہا تھا, کیونکہ اگر وہ روزے رکھ رہے ہیں لیکن ساتھ میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسی چیز کنزیوم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انفلیمیشن کے یا کینسر کے چارجز بڑھ رہے ہیں, یا پروسیسڈ بہت زیادہ کھا رہا ہے, یا دن میں فاسٹنگ کر رہا ہے اس کے بعد دبا کے فرائی کھا رہا ہے, تو پھر تو آبویس سی بات ہے سر, ہوگا ہی ہوگا. یہ تو جڑ ہے ان چیزوں کی. یا پھر ٹوبیکو کنزیوم کر رہا ہے. بہت ساری بیماری سے بندہ بچ جاتا ہے. انسان کھانے سے بیمار, نہ کھانے سے کبھی کوئی بیمار نہیں ہوا, کھانے سے بیمار ہوتا ہے. ایسا ہی نہیں, ایسا ہی ہے, صحیح بات ہے. وہ میرے گھر میں ہیں, ابھی ڈائٹنگ کا پلان بنا رہے ہیں, کہتے ہیں کیا کھانا چاہیے, میں کہا نہیں کھانا چاہیے. ہاں کھا کے ویٹ کم کرنا ہے. آپ نے ڈائٹ بھی کرنی ہے, کیا کھا کے کمزور ہو جاؤں گا بھائی, نہ کھا کے کمزور ہوگا. گرین ٹی پی کے لوگ ویٹ کم کر رہے ہیں, وہ بھی کھا پی کے کرنا ہے. ہمارے الطاف بھائی وہی یہی سین ہے, کیا کھاؤں پھر میں کیا کھاؤں, بھائی تو نہ کھا. ابھی آف ٹاپک ہے, وہاں پہ تھے ہم اسلام آباد میں, تو الطاف بھائی نے کہا مجھے کہ جنگی میں نے بس ڈائٹ کرنی ہے. میں نے ان کو پش اپ کر کے دکھایا, میں نے ایکسرسائز کریں گے, یہ کریں گے. 1 گھنٹہ ہم نے بات کی, اور بیک ان 2021 کی بات ہے, یہ نیا کرونا ختم ہوا تھا. 1 گھنٹہ لیکچر دیا, کہتے سمجھ آ گیا. میں اندر واش روم گیا, واپس آیا, بھائی صاحب نے KFC آرڈر کر دیا. مجھے بھوک لگی تھی باتیں سن کے. تو یہی چیزیں ہمارے روزے بھی ایسے ہیں, ہماری ڈائٹنگ بھی ایسی ہے کہ ہم اپنا ذاتی فائدہ دیکھتے ہیں, وہ جو مٹیریلسٹک فائدہ ہے. ہم جسم کی سنتے ہیں, ہم روح کی نہیں سن پا رہے. آئی تھنک جسم کی سب سے زور کی آواز بھوک ہی ہوتی ہے, کیونکہ جب جسم کو چاہیے ہوتا ہے کچھ, تو سب سے تکلیف دہ آئی تھنک کھانے کی کمی ہی ہوتی ہے. اس سے تکلیف دہ اور کون سی چیز ہے جو آپ کو روز فیل ہوتی ہے؟ ہم نے پتا کیا, ہم نے جب کھانے کے ارد گرد زندگی گھما دی نا, تو میں اسے بھوک ہی, یہ لگنے لگے بھوک صرف اس چیز کی ہوتی ہے. انسان کے ہر جذبے کی بھوک ہے, لیکن ہم نے وہ اتنا ڈیڈ کر دیا نا اپنی اس کو روح کو, کہ ان جذبات کی روح میں فیل ہی نہیں ہو پاتی. محبت کی بھوک ہے, چاہے جانے کی بھوک ہے, پہچانے جانے کی بھوک ہے. لیکن یہ وہ بھوک ہے جو بنا کچھ کھائے بھی آپ اس کو پورا کر سکتے ہو. اس میں تو بیسکلی آپ کا عمل آ گیا نا, کہ آپ سوسائٹی میں کیسے ہو, لوگوں کے ساتھ کیسے ہو, خود کے ساتھ کیسے ہو. یہ تو ایگو مارنے والی, یہ تو پھر روحانیت کی طرف ہم آ گئے. ہاں, تو ہر بھوک جو ہے نا, ہر بھوک ہے, ہر جذبے پہ یعنی اچھی بھوک بھی ہوتی ہے آپ. ایگزیکٹلی, یہ آپ کو روحانیت کی طرف لے کے جاتی ہے. جتنا آپ جسم کو روکیں گے, اس کی ڈیزائرز کو روکیں گے, نفس ہے نا بیسکلی, اس کی ڈیزائرز کو روکیں گے, آٹومیٹکلی انورسلی پروپورشن ہے آپ کا روح اور آپ کے جسم. ایک کو اگر آپ سپریس کریں گے تو دوسرا انکریز ہوگا, دوسرے کو سپریس کریں گے تو پہلا انکریز ہوگا. ہمارا کام ہے کہ ہم نے ایکولیبریم قائم کرنا ہے. میں نہ روی یہ نا کہ اس کو اتنا سپریس کر دیں جسم کو بھی, کہ جسم کا ستیہ ناش ہو جائے اور پورے سادھو بن کے رہ جائیں, راہب بن کے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, راہب نہیں, وہ جو ہوتے ہیں جو پوری ترک کر دیتے ہیں, سب کچھ کر دیتے ہیں, سادھو وہ بن کے رہ جائیں. میں ہرمٹ کہتا ہوں. نہ ہی ہم جسم کو اتنا فیڈ کرتے رہیں, روح کو چھوڑ دیں کہ آہستہ آہستہ اتنا اسپریچولیٹی ہماری ختم ہو جائے کہ ہم خدا کے انکار کرتے ہیں, بس جو بھی یہی پر ہے. یہاں سے آنکھ بند ہوگی تو ایرر 404 ناٹ فاؤنڈ ختم ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں سر؟ ایسا ہی ہے یار. وہی والی بات ہے کہ اسپریچویلٹی کا جو عنصر ہے نا, وہ اگر روزے سے ڈسکنیکٹ کر دیں تو فاقہ ہے. آپ علیہ السلام نے بتا دیا. تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام ہے, اس وجہ سے نہیں رکھ پا رہے کہ یار بھوکا نہیں رہا جاتا. یار بھوکا رہنے کے علاوہ بھی تو کچھ روزہ ہے. بھوکا رہنا تو ایک بہت ہی سیکنڈری, بہت چھوٹا سا اس کا وہ اور کیا. اس کا جو فائدہ ہے بطور انسان آپ کے لیے, اس کا کوئی نعمت بدل ہی نہیں ہے. میں اسی پہ اینڈ کریں, کچھ ایڈ کرنا ہے طلعت صاحب آپ نے؟
ایڈ کیا کرنا سر, پھر تو ایک الگ ڈائریکشن کھل جائے گی کہ پھر روزے کی اقسام کتنی ہیں, کیونکہ پھر یہ تو 3 لیئر ہو گئی روزوں کی. ایک تو آپ کا پیٹ کا روزہ ہو گیا, ایک پھر آپ کی روح کا روزہ ہو گیا, اور تیسرا پھر آپ کے خیالات کا روزہ ہو گیا. اچھا تینوں ہم لوگ ساتھ ہی رکھتے ہیں ویسے ہمارے یہاں تو تینوں بطور مسلمان ہمارے لیے تینوں ساتھ ہی ہیں, ہم الگ الگ نہیں کر سکتے. سر یہ تو پھر جو بندہ روزہ رکھ رہا ہے اس کو خود ہی پتا ہے. اصل چیز یہ تو پھر ہم جج نہیں کر سکتے. حکم تینوں ساتھ رکھنے کا ہے, اب آپ کیسا رکھ رہے ہیں یہ آپ کا ایمان ہے. اچھا ایک اور چیز بتائیں, یہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی روزے میں جھوٹ بولنا یہ وہ, ابے بھائی روزے کے علاوہ بھی جھوٹ جائز نہیں ہے. ہاں سوری میں ہنس رہا ہوں, لیکن اگر آپ روزہ رکھ رہے ہو تو آپ ہارڈ کور لیول پہ نا اپنے باڈی کو ری وائر کر رہے ہو, کیونکہ آپ بھوک کی وجہ سے اس مائنڈ کو فورس کر رہے ہو کہ اب کھانا نہیں ملے گا, کہیں اور سے انرجی پکڑو, کسی تھاٹ سے پکڑو, اس سے پکڑو. تو اگر آپ نے روزے پہ ایک چیز اچیو کی اور اس کے بعد آپ نے اس چیز کو سائڈ پہ کر دیا تو پھر روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ روزے میں کمزوری ہوتی تو بدر کے میدان میں 313 بھاری نہ پڑتے 1000 پہ, اگر کمزوری پیدا کرتا روزہ. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنگ میں روزے توڑوائے بھی ہیں صحابہ کے. کون سی جنگ میں؟ احد میں نہیں تھی, احد میں نہیں تھا میرے خیال میں, شاید یہ کسی سفر میں, شاید تب نہیں, یہ میرے خیال میں شاید وہ ہوا ہے فتح مکہ کے موقع, مجھے یاد نہیں کنفرم اس وقت جنگ. اچھا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بولا کہ روزے توڑ دو, اور سب جو ہے نا بڑے ریلکٹنٹ تھے, تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اپنا روزہ توڑا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ریزن یہی بتایا کہ ہمیں چاہیے اس وقت قوت, اور مطلب یہ پریفرنسز بھی دیکھیں نا آپ کے, کسی چیز کو پرائیورٹی پہ رکھنا ہے کہ اس وقت اسپریچویلٹی تو غالب ہے ہی ہے کیونکہ اللہ کے راستے کے لیے نکلیں, تو ابھی فی الحال وہ قوت بھی چاہیے جو جسم کو چاہیے. اس کو ہم یوں فرق کرتے ہیں نا سر, ایک چیز ہے انرجی اور ایک چیز ہے نیوٹریشن. خوراک سے بیسکلی باڈی کو نیوٹریشن مل رہی ہے, لیکن جو آپ کو انرجی مل رہی ہے وہ آپ کی سوچ سے, آپ کے تھاٹ پروسیس سے, آپ کی روح سے مل رہی ہے. آپ اس کو یوں توڑ سکتے ہو, کیونکہ وہی نا کتنے روزے رکھ لو گے باڈی تو کولیپس, 7 دن 8 دن نہیں کھاؤ گے تو باڈی نے تو کمزور ہونا ہے سر, یہ تو بیسکس ہے. ایک اور چیز, اب اس سے نا یہ چیز بڑی امپورٹنٹ پتہ چل رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بولا کہ بھائی اگر کوئی شخص بھول کے کھا رہا ہے کچھ تو اس کو روکو نہیں, اس کو کھانے دو. اس کا مطلب یہ کہ اس کا دماغ جو ہے نا وہ اسی کمپنسیٹ کر رہا ہے انرجی لاس, اسی فریز میں, روزے کی فریز میں. انہیں لیٹر نوٹس کائنڈ کرتے ہیں کہ جب یہ آپ بھول کے کھا رہے ہوتے ہو نا, تو آپ کا کوئی ایسا نالائق بہن یا بھائی ضرور ہوگا جو یاد دلا دے گا. میں جب بھول کے کھا رہا ہوں تو کھانے دو یار. اس پہ اینڈ کرتے ہیں دوستوں. آج ہم نے بات کی روزوں پہ, بات کی اس کی اسپریچولیٹی پہ, بات کی اور خوابوں میں بات کی کہ کس طرح اگر آپ پاک اپنا نفس جب آپ پاک ہو جاتا ہے نا, جب آپ ان دنیاوی سوچوں سے پاک ہو جاتے ہو, کیونکہ روزہ سے بھوک کا نام نہیں ہے بلکہ ان فضول خیالات, ان عادات کو بھی ترک کرنے کا نام ہے جو عام دنوں میں آپ نے اپنائی ہوتی ہیں. کہ بالکل پاکیزگی چاہیے, معدے کی پاکیزگی چاہیے, دماغ کی پاکیزگی چاہیے, آنکھ کی پاکیزگی چاہیے, ہر وہ جسم جو کوئی حس محسوس کرتا ہے جسم کا حصہ, اس کی پاکیزگی چاہیے. جب یہ چیزیں پاک ہوں گی تو سوچ پاک ہوگی, سوچ پاک ہوگی تو خواب بھی آپ کو کلیئر آئیں گے, آپ کو خوابوں پہ کنٹرول ہوگا, وہ شیطانی عنصر اس پہ کم سے کم ہوگا. تو دیکھا جائے تو انسان کی زندگی کی ہر شے ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طرح سے منسلک ہے. اسی پہ ہم نے آج بات کی. بہت شکریہ طلعت مرزا صاحب آپ کا, قاضی حارث صاحب آپ کا, کہ آپ نے وقت دیا. امید کرتا ہوں ہم آپ کو اپنی بات سمجھا پائے ہوں گے. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو پہ, اپنی رائے ضرور دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ جلدی. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.